السلام علیکم میرے پاکستانیوں. آج ابھی ایک جو ولاگ میں بنا رہی ہوں بڑا زبردست ٹاپک ہے. بہت مجھے مزہ آیا سن کے شاہین سے بھائی صاحب کا, اور انہوں نے ایسی بجائی ہے یہ جو حکومت کی, جو ٹیکنوکریٹ حکومت کی آج کل باتیں کر رہے ہیں نا, بجا کے رکھتی ہے. مزہ آ گیا جناب. آپ کو میں ان کا سناتی ہوں کہ اس کو دفن کر دیا جائے کیونکہ یہ ہے ذی قابل. اور وہ سبجیکٹ ہے آج کل پاکستان میں جو مستقل ایک بات چیت چل رہی ہے کہ جی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آنی چاہیے, ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ چاہیے. یہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ کیا ہے یہ, اور کیوں ہے, اور اس کا مطلب کیا ہے, اور یہ سب میں آپ کو ابھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, اور آپ ایگری کریں تو ضرور بتائیے گا. پہلے تو یہ کہ آئیڈیا یہ آیا کہاں سے, یہ ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ کا پاکستان میں. ایک گورنمنٹ ہے جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, جو اپنے آپ کو بڑی ترم خان کہتی ہے, بڑی وہ انہوں نے وزیر اعظم صاحب سپیڈ اور پتہ نہیں کیا, اور ان کے جو وزیر ہیں باقی پروفیسر علامے اور کون کون بیٹھے ہیں وہاں پہ, تو وہ سب مطلب ہے کہ ناکام ہو گئے اور اب مان رہے ہیں کہ جی ہم تو ڈسکس کر کے اس کو دفن کر دیا جائے کیونکہ یہ ہے ذی قابل. اور وہ سبجیکٹ ہے آج کل پاکستان میں جو مستقل ایک بات چیت چل رہی ہے کہ جی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آنی چاہیے, ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ چاہیے. یہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ کیا ہے یہ, اور کیوں ہے, اور اس کا مطلب کیا ہے, اور یہ سب میں آپ کو ابھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. بہت غصے میں تھے ایک تو وہ اس بات پہ, بہت غصے میں. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا میں یہ سبجیکٹ, انہوں نے پہلا اپنا ویلاگ بنایا اس پہ, میرے خیال میں اتنے غصے میں آ کے انہوں نے بنایا. انہوں نے کہا میں اس سبجیکٹ کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, اس کو دفن کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ جو سبجیکٹ ہے ہی اسی قابل. انہوں نے کہا یہ پہلی بات یہ کہ یہ ٹرک کی بتی ہے, یہ جو ٹیکنوکریٹ حکومت ہے ٹرک کی بتی ہے, اور عوام اس کو کبھی قبول نہیں کرے گی. عوام, آپ جب ایک اگر کوئی الیکٹڈ حکومت ہوتی ہے تو پروفیشنل تو آپ کبھی بھی ہائر کر سکتے ہیں, آپ اپنے ساتھ 10 پروفیشنل ہائر کر لیں. اور اس وقت جو حکومت ہے جو اپنے آپ کو ترم خان سمجھتی ہے, اپنے آپ کو سب سے زبردست پتہ نہیں انہوں نے سپیڈو کے کیا نام لیا شہباز شریف کا, تو انہوں نے کہا اتنے زبردست ہیں, تو کہ یہ ترم, اور ان کے پیچھے پوری اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے, پوری سپورٹ اس وقت حکومت کی, اور پھر بھی یہ فیل ہو گئے ہیں. تو اگر یہ فیل ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو پھر استعفے دینے چاہیے, ان کو اپنی ہار ماننی چاہیے. اب انہوں نے کہا کہ یہ جو حکومت ہے اس وقت یہ چاہتی ہے کہ ہمیں نکال دیا جائے, اور پھر 6 مہینے بعد ہم پھر روتے روتے آ جائیں کہ جناب ہمیں نکال دیا, مجھے کیوں نکالا, کیونکہ ان کے پاس کوئی جواز تو ہونا چاہیے نا دوبارہ سے. تو اس وقت یا تو انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہے کہ ایک ڈرائیور ہے گاڑی چلا رہا ہے, اور پھر وہ گاڑی چلائے گا اور وہ ناکام ہو گیا تو وہ مانے اس اپنی ناکامی کو, لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہو گیا نا کہ ہم نئے ہائر کریں گے اور خود سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں گے. سارے سہولت کار اور جو گورنمنٹ ہے پہلے مانے کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی, ہم سے ہمارا ایک فیلئر ہے, پھر ریزائن کریں اور پھر جائیں اور پھر اس کے بعد کچھ اور کریں. تو یہ بالکل غلط ایک طریقہ ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر, کیونکہ یہ بیسیکلی بہت غصے میں تھے وہ, یہ میری کوئی بات نہیں ہے اس میں ان کو صرف کوٹ کر رہی ہوں, کہ اسٹیبلشمنٹ اگر چاہتی ہے اپنے ٹیکنوکریٹ لانا چاہتی ہے تو پہلی بات ہے وہ خود آ جائیں, ڈائریکٹ خود آ جائیں. ٹیکنوکریٹ بھی تو انہوں نے خود ہی چلانے. اور ایک اور بات کہ یہ آئیڈیا شروع کیسے ہوا تھا, آئیڈیا کیسے شروع ہوا, یہ بھی بڑا مزہ آیا مجھے سن کے کہ یہ آئیڈیا دیا کس نے. یہ کچھ ریٹائرڈ بیوروکریٹس نے آئیڈیا دیا جناب کہ ٹیکنوکریٹ کو, مطلب بیوروکریٹس خود تو کسی ادارے کو ٹھیک کر نہیں سکے, اپنی سوائے اپنی لائکی کا جو ہے نا روب ڈالنے کے علاوہ کسی ادارے کو تو وہ ٹھیک کر نہیں سکے. پاکستان کے سارے ادارے جو ہیں ناکام ہیں. تو اب وہ آئیڈیاز انہوں نے ایک اور زبردست آئیڈیا دیا کہ ٹیکنوکریٹ حکومت, لیکن اس کی انہوں نے کہا کہ امپلیکیشن بہت سیریس ہیں, اور اس پہ عوام جو ہے, کیا ان کا خیال ہے کہ کیا عوام اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے گی, عوام کیا ان کے پیچھے کھڑی ہوگی. عوام تو ان کے پیچھے کھڑی نہیں ہوگی. اور جس طرح شوکت ترین آئے, حفیظ شیخ آئے, ان کی ذمہ دار اور جو لوگ آتے ہیں, پہلی بات ہے وہ باہر سے آتے ہیں, وہ پاکستان کے نہیں ہوتے, باہر سے آتے ہیں, کسی بڑے ادارے سے آتے ہیں, ورلڈ بینک سے آتے ہیں. ان کی جو ہمدردیاں ہوتی ہیں وہ انہی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے واپس جانا ہے. تو وہ جو ہے کبھی بھی اس ملک کے ساتھ رضا باقر آئے اور بہت سے لوگ آئے جو باہر سے آئے اور بٹھا دیے گئے. تو انہوں نے کہا جی دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں امپورٹنٹ پوزیشن میں, یہ اپنی پوزیشن چھوڑ کے آتے ہیں اور یہاں آ کے یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان کو کام کرنے نہیں دیا جاتا. نمبر 1, کیونکہ جو پیچھے ہینڈلرز ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم جو چاہتے ہیں وہ آپ کریں, اور آپ اپنے طریقے سے اپنا ذمہ داری لے کے کریں, تو وہ کام چلتا نہیں ہے. اگر یہ لوگ کوئی فیصلہ اگر انہوں نے ایسا کر دیا جو اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں آیا, کوئی بھی فیصلہ ایسا کیا, تو کیونکہ وہ تو فیصلے اگر کریں گے وہ تو اپنی سمجھ کے مطابق فیصلے کریں گے نا, وہ عوام کے لیے نہیں کریں گے. کوئی فیصلہ دیا تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان سے ناراض ہوگی تو کیا ہوگا. تو سمپل سی بات ہے, انہوں نے تو اپنا ٹکٹ کٹانا ہے اور واپس چلا جانا ہے, تو پیچھے کیا رہ جائے گا. تو یہ آئیڈیا ایک
بالکل بالکل ایک فیل آئیڈیا ہے، اور یہ جو ہے ان کا یہ خیال ہے کہ اس آئیڈیا سے جو ہے سول وار ہو سکتی ہے، عوام میں انتشار بڑھے گا، اور عوام جو ہے اس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی، کبھی بھی نہیں کرے گی، اور یہ یعنی کہ ایک ناکام لوگوں کا ایک ناکام آئیڈیا۔ بہت شکریہ آپ کا۔